گھر والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر جنازے کی چارپائی میں میت کو ڈالا گیا. میت کو قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے. رشتہ دار میت کی چارپائی کو کاندھا دے رہے ہیں. بیٹا کاندھا دے رہا ہے, پوتا کاندھا دے رہا ہے, بھتیجا کاندھا دے رہا ہے, بھانجا کاندھا دے رہا ہے. جو اپنی اسکارپیو سے, اپنی فارچونر سے گاؤں گاؤں نگر نگر گھوما کرتا تھا, آج 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے اس کی چارپائی قبرستان جا رہی ہے. قبرستان پہنچ گیا, قبر تیار ہے, قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے. ہائے ہائے, جو اپنے کمرے میں بھی کبھی 0 واٹ کا بلب بند کر کے اندھیرے میں نہیں سویا تھا, آج قبر میں کوئی لیمپ نہیں, کوئی لائٹ نہیں, کوئی روشنی نہیں, قبر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے. اس میں زہریلے جانور بھی آ سکتے ہیں, اس میں سانپ اور بچھو بھی آ سکتے ہیں. اس قبر کے اندر اس کو اتارا جا رہا ہے. قبر میں اتارا گیا, بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے. بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے, مگر بیٹا اپنے باپ کی قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے. بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے, 4 مہینہ 10 دن تک بیوی عدت گزارے گی. شوہر کا جنازہ جا رہا ہے, بیوی بہت رو رہی ہے, مگر بیوی یہ نہیں کہہ سکتی او لوگوں میرے شوہر کے ساتھ مجھے بھی قبر میں لے کے چلے جاؤ. نہیں نہیں, وہاں نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے, نہ دولت کام آئے گی. وہاں آپ کا ایمان کام آئے گا, وہاں آپ کا عمل کام آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کو موت آتی ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں. مال جاتا ہے, اولاد جاتا ہے, اولاد جاتی ہے, عمل جاتا ہے. مرتے ہی مال اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی, جیسے ہی دل کی دھڑکن رک گئی, مال نے رشتہ توڑ دیا, مال دوسروں کا ہو گیا. اولاد قبر تک ساتھ دیتی ہے, لیکن قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد اولاد بھی چلی جاتی ہے. اب قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اس قبر کی تاریکی میں ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو خود ہی دینا پڑے گا, خود ہی دینا پڑے گا. میرے نوجوانوں, یہ ہیرو گیری چھوڑ دو, یہ سڑکوں پر تماشے لگانا چھوڑ دو, یہ لڑکیوں کو چھیڑنا چھوڑ دو, یہ بے غیرتی اور بے حیائی چھوڑ دو. قبر میں آپ کو آپ کی نیکیاں کام آئیں گی اور آپ کے گناہ سزا کا سبب بنیں گے. میرے پیارے ساتھی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کہتا ہے یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا دیکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہے, مگر آخرت میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی اداہرن دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں. ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن, یوتا بِأَنَعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا, وہ دنیا میں بہت عیش و آرام سے رہنے والا ہوگا. پورے بانی کول میں اس سے بڑا کسی کا مکان نہیں ہوگا, اس سے زیادہ کسی کے گھر میں دولت نہیں ہوگی, اس کے گھر میں 4 ویلر کی کمی نہیں, اس کی اولاد بھی بہت خوبصورت, اس کے لڑکے لڑکیاں بھی بہت خوبصورت, اس کا مکان بھی بہت شاندار. نہ دولت کی کمی, نہ طاقت کی کمی, نہ حسن و جمال کی کمی, بہت عیش و آرام سے رہتا تھا. لیکن اللہ کی عدالت میں وہ جہنم میں جانے والا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ, اور ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں, ہمارے یہاں کپڑے کا کام ہوتا ہے. یہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں نا, اس میں جو ایک ایک دھاگا ہوتا ہے, اس کا پورا پروسیس میں نے اپنی آنکھوں سے, یہ ہمارے گھر کا کاروبار ہے, ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے چلے آئے. یہ جو کپڑے کا دھاگا ہوتا ہے نا, اس کو ڈائی کرتے ہیں, کلر کرتے ہیں. تو پانی کو پہلے کھولاتے ہیں, اور پانی جب بالکل کھولنے لگتا ہے اس میں کلر ڈالتے ہیں, اور اس میں بہت سارا کیمیکل بھی ڈالتے ہیں.
اور اس کے بعد دھاگے کو جب ڈالتے ہیں، اچھا دھاگے کو کلر کرنے کی بھی بڑی اسٹائل ہوتی ہے، ایک ہی دوپٹے میں 3 4 کلر کیسے آ جاتا ہے، وہ بھی کلر کرنے کی، ڈائی کرنے کی ایک ترکیب ہوتی ہے۔ تو جو کلر کرتے ہیں کپڑے کو یا دھاگے کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دکان وغیرہ پر کہ وہ برتن میں پانی گرم کرتے ہیں اور کپڑے کو ڈال کر کے فوراً نکال لیتے ہیں۔ فوراً کیوں نکال لیتے؟ تاکہ کلر زیادہ نہ ہو جائے، زیادہ گہرا نہ ہو جائے، جتنا کلر ہمیں چاہیے اتنا ہی کلر ہم کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کرو۔ ایک آدمی دنیا میں بہت عیش و آرام سے رہتا تھا، نہ پیسے کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی، نہ دولت کی کمی، نہ مکان کی کمی، نہ سواری کی کمی۔ اس انسان کو ایک پل کے لیے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ جس طریقے سے کپڑے کی رنگائی کرنے والا کپڑے کو برتن میں ڈال کر کے نکال لیتا ہے، دھاگے کو ڈال کر کے نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر کے ایک پل کے لیے نکالے گا۔ اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، حل رأیت خیرا قط، حل مر بک نعیم قط، اے میرے بندے کیا کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی سکھ دیکھا؟ کیا کبھی تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی عیش و آرام دیکھا؟ ساری زندگی عیش و آرام میں گزارنے والا وہ انسان کہے گا، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا۔ ایک پل کے لیے، صرف ایک، میں منٹ بھی نہیں کہہ سکتا، میں سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ تھا میں نہیں جانتا، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالنے کے بعد انسان دنیا کا سارا سکھ چین بھول جائے گا۔ میرے پیارے ساتھ، ہوٹل میں کھانا بچا ہوا ہے، جس کو ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، 50 روپیہ میں پیٹ بھر کے کھانا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ جا کے کھا لے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا اوقات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، چھوٹے چھوٹے کان والا بکری کا بچہ تھا، مرا ہوا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ تو ویسے بھی چھوٹے چھوٹے کان والا عیبدار ہے اور مرا ہوا ہے، 1 درہم کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی فری میں دے گا تو بھی ہم خریدنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا جواب دیا جناب محمد رسول اللہ نے؟ ذرا غور سے سننا میرے پیارے ساتھیو۔ آپ نے فرمایا، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو ویلو تمہاری نظر میں ہے، اس سے زیادہ ویلو دنیا کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کی عورت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کا نشہ، دنیا ہم کو برباد کی ہوئی ہے میرے پیارے صاحب۔ حضرت عمر کے پوتے کو دیکھو، سالم بن عبداللہ نام تھا، حرم میں طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس دور کا بادشاہ جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا، اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ۔ ہشام بن عبد الملک بھی قریب آیا، اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا، کہا اے سالم بن عبداللہ، اے حضرت عمر کے پوتے، میں امیر المومنین ہوں، میں ہشام بن عبد الملک ہوں، اے سالم اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ سالم نے کہا، اے امیر المومنین، خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، اے سالم
مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کے میں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگوں، میں یہاں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ سالم نے طواف کیا، ہشام نے بھی طواف کیا۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سالم بن عبداللہ حرم کے باہر نکلے، ہشام بن عبد الملک نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا اے سالم، اب تو آپ حرم کے باہر آ چکے ہیں، آپ تو مسجد حرام کے باہر آ چکے ہیں، سلنی حاجتن، اب کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے کر لو، کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ کہا اے امیر المومنین، کیا مانگوں آپ سے؟ دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ کہا اے سالم، آخرت کی کوئی چیز دینے کے قابل تو میں نہیں ہوں، ہاں دنیا کی کوئی چیز اگر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا اے امیر المومنین، ما سألت الدنیا ممن یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها۔ اے امیر المومنین ہشام بن عبد الملک، میں نے تو دنیا کا سوال اس ذات سے بھی نہیں کیا جو دنیا کی مالک ہے، میں نے تو اللہ سے بھی دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا، میں نے دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بھی نہیں مانگی، میں اس سے کیوں دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ جو دنیا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے۔ اے ہشام بن عبد الملک، میں آپ سے دنیا کیوں مانگوں؟ آپ تو دنیا کے مالک بھی نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عمر کے پوتے کی سوچ ہے، یہ سالم بن عبداللہ کی سوچ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہارون رشید کا دور ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ابن سماک تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید ابن سماک سے ملنے کے لیے آیا۔ اس دور کے جو علماء ہوتے تھے وہ درباری نہیں ہوتے تھے، بادشاہ کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے، بادشاہ کا چپل نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھ لو، حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کے جو چمچے ہیں وہ حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ فیصلہ غلط ہو صحیح ہو اس سے مطلب نہیں ہے، انہیں حکومت کے ہر فیصلے کی تعریف کرنا ہے۔ آج بھی ایسے درباری ملا اور ایسے درباری علماء آپ کو مل جائیں گے میرے پیارے ساتھ۔ ابن سماک بہت اللہ والے بندے تھے۔ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا، انہوں نے ہارون رشید کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کوئی سمان نہیں دیا۔ ہارون رشید نے کہا ابن سماک، آپ اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے، مجھے پیار سے کچھ باتیں بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین، میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، مان لیجئے آپ صحرا میں ہیں، ریگستان میں ہیں اور بہت زور کی آپ کو پیاس لگی ہے، اتنی تیز پیاس لگی ہے کہ پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان آپ کو صحرا میں نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی ہے، وہ کٹورا لے کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید، میں ایک کٹورا پانی آپ کو دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دیجئے۔ اے امیر المومنین، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچائیں گے یا حکومت کو بچا لیں گے؟ ہارون رشید نے کہا نہیں، جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اگر جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں ایک کٹورا پانی کے لیے اپنی آدھی حکومت دے دوں گا اور اس سے پانی وہ لے لوں گا۔ کہا اے امیر المومنین، پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں، آپ کے شریر میں جا کر کے پھنس گیا، پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، آپ تکلیف سے بے چین ہیں، پیشاب کی نالی جام ہے، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ اگر آپ کو پیشاب نہیں ہوا تو آپ تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔
اتنے میں ایک انسان آتا ہے اور کہتا اے ہارون رشید میرے پاس ایسی دوا ہے, میرے پاس ایسا طریقہ ہے, میں آپ کو وہ دوا دے دوں گا, آپ کا پیشاب جو پھنسا ہوا ہے, آپ کے بدن میں جو پانی پھنسا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے گا, آپ کو ریلیکس مل جائے گا, آپ کو آرام مل جائے گا, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دینا پڑے گا. اے ہارون رشید اب سچی بتانا کہ آپ اپنی جان بچائیں گے یا آپ حکومت بچائیں گے؟ کہا اگر ایسی سچویشن آ جائے, ایسی کنڈیشن آ جائے, جان کا خطرہ آ جائے, اگر پیشاب نہیں ہوا تو میری جان چلی جائے گی, ایسی صورت میں آدھی حکومت دے کر کے اپنی جان بچا لوں گا. کہا اے امیر المومنین آج کے بعد اس حکومت پر کبھی ناز مت کرنا. اے امیر المومنین ہارون رشید اپنی حکومت پر کبھی ناز مت کرنا, آپ کی حکومت کی حیثیت ایک کٹورا پانی اور پیشاب کے چند قطرے سے زیادہ نہیں ہے, اس حکومت کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جو بات ہارون رشید کو اتنی سمجھا بجھا کر کے ابن سماک نے کہی تھی, قرآن نے ایک لائن میں وہ بات کہہ دی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو یہ دنیا دھوکے باز ہے, یہ دنیا دغا باز ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا ایک دن تم کو ضرور دھوکہ دے دے گی. میرے بندو آخرت کی تیاری کرو, آخرت کو بہتر بناؤ. ہم ایک ایک کر کے قیامت کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں. اب تو وہ ٹائم بھی آ چکا ہے جب قیامت کی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے, اتنے میں اللہ کے نبی آئے. آپ نے پوچھا ما تذاکرون, کیا بات چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ, ہم قیامت پر باتیں کر رہے ہیں. او آئی پی ایل کا میچ دیکھنے والے میرے نوجوانوں, وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں, وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں, ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو. نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں, کیا ڈسکشن کر رہے ہیں, کیا گفتگو کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں. صحابہ قیامت کی بات کرتے تھے. ہم کب قیامت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی؟ جلسہ ہو رہا ہے, پروگرام ہو رہا ہے, جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. نوجوان لڑکے لڑکیوں کے, عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے, لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی, لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے. آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے, آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات. اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو. الدخان, قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی, آسمان میں دھواں نظر آئے گا, بہت بڑا دھواں نظر آئے گا. ایمان والے اس دھوئیں کی وجہ سے زکام کا شکار ہو جائیں گے, اور جو کافر ہوں گے, جو منافق ہوں گے, وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے مار دے گا. قیامت کے پہلے وہ دھواں آئے گا. والدجال, اور کانا دجال آئے گا, جو ایک انسان ہوگا, لمبا چوڑا ہوگا, گھنگرالے بال والا ہوگا, ایک آنکھ کا کانا ہوگا, ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا, مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا, وہ لوگوں کو موت بھی دے گا, وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا. اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی, نقلی جہنم بھی ہوگی. جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے, اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے وہ حقیقت میں جنت میں جائیں گے. بہت بڑا فتنہ اس امت کا دجال ہو. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال.
वद्दाब्बा, और कयामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट कोई लाभ नहीं मिलेगा। कयामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से निकलेगा। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर अपने उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके जमीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को खत्म कर देंगे, यहूद व नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मुहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम कयामत के पहले नाजिल होंगे, हमारा ईमान है। वयाजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हजरत ज़ुल्करनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है, कयामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद जमीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान पे तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर उनकी बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा खुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको जमीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये कयामत की बड़ी निशानी है। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा, एक मशरिक में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरजमीन पर जमीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहाँ लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। ये कयामत की 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान की। कयामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था, हजरत औफ बिन मालिक कहते मैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने उंगली से इशारा करके फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ इब्न मालिक कयामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीजों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि कयामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप एक जनाजे में जाते और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हजरत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। हजरत आयशा कहती हैं कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ था। इतने कमजोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हजरत आयशा के पास गुजारना चाहता हूं।
آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے۔ بیویاں سمجھ گئی، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے، اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ میں گزارے۔ اسی بیماری کے ایام میں جب اللہ کے نبی بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے، ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض، اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہو گیا، آپ سمجھ گئے اب جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا، مجھے ایسا لگا کہ نبی بیمار ہیں اور نبی کے مصلے پر میرے باپ کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے، میرے باپ کو مت بنائیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو تو میرے پاس آ جا، چاہے تو تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عندہ، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، کام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر ہم میں سب سے سمجھدار انسان تھے، اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہے تھے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ بہت جلدی آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، تو ابو بکر نے کیا ہے۔ مسجد میں جتنے لوگوں کے کھڑکی دروازے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ اتوار کا دن آیا، انتقال کے ایک دن پہلے سارے ہتھیار وغیرہ آپ نے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ آج کل وقف کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آنے والے دور میں آپ کا قبرستان، آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، اگر کاغذ آپ کے پاس مضبوط نہیں ہے
ناجائز قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے کاغذ کو بہت مضبوط کرو، اپنی تحریر کو مضبوط کرو۔ وقف اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کاغذ کے اعتبار سے بہت مضبوط کر لو میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی نے اپنا سارا ہتھیار، تلوار وغیرہ مسلمانوں کو وقف کر دی۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، آپ نے صدقہ کر دیا۔ رات میں آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسی سے ادھار مانگا گیا۔ سوموار کا دن آیا، آپ نے اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، باپ کو تکلیف میں دیکھا، کہا کہ واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیسا علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سوموار کے دن فجر کا ٹائم آیا، مسجد میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، آپ بستر سے اٹھے، آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز کی حالت میں ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ تالی بجانے لگے، صحابہ اشارہ کرنے لگے، اے ابو بکر پیچھے چلے آؤ، امام کائنات آ چکے ہیں، امام الانبیاء آ چکے ہیں، جناب محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، اے ابو بکر تم پیچھے چلے آؤ۔ حضرت ابو بکر کو بھی سمجھ میں آ گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں اے ابو بکر، نماز کو کنٹینیو کرو، نماز کو تم پڑھاؤ، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو واپس برابر کر دیا۔ یہ آخری دن تھا جناب محمد رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا۔ جیسے جیسے چاس کا ٹائم چڑھتا چلا جا رہا ہے، دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں عائشہ، میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا اس گوشت میں زہر ملا کر کے مجھ کو دیا گیا تھا، اے عائشہ میں آج بھی اس گوشت کے زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میری اتڑیاں کٹ جائیں گی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ نے ان کے کان میں کوئی بات بتائی، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کوئی بات ان کے کان میں بتائی، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ابا کا راز ہے، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا کہ امی جان جب میں اپنے ابا کے پاس آئی تھی، میرے ابا نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی، میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے ابا نے میرے کان میں کہا کہ اے میری بچی، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ یہ سن کر کے مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرانے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ 2 میسج دیا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے بغل میں ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اللہ کے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ میں اپنے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھ کر کے میرا نظریہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا لے، مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دے،
مجھے صدیقین کے ساتھ ملا دے، مجھے شہداء کے ساتھ ملا دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نبی کی وفات کا مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، اس میں پہلی نشانی موت ہی، میری موت ہوگی، میرا انتقال ہوگا۔ وفتح بیت المقدس، اور بیت المقدس فتح کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ قیامت کی تیسری نشانی آپ نے فرمایا وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک شام میں ایک بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واستفاضۃ المال، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بیہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، انسان اگر ضدی ہو تو کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ 1000 بار منع کیا جا چکا ہے، علماء منع کرتے ہیں، مقررین منع کرتے کہ مت کرو یہ کام، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے گندے اور غلط سلط تھمبنیل مت لگاؤ، مگر یہ یوٹیوبر حضرات باز نہیں آتے۔ ابھی اسی کٹیہار کا ایک یوٹیوبر، میری ایک تقریر پر اس نے تھمبنیل لگایا، میں نے وقف بورڈ کے بارے میں کچھ، وقف بل کے بارے میں کچھ باتیں بولی تھی ایک تقریر میں، اس نے تھمبنیل لگا دیا نتیش کمار کا فوٹو، مودی جی کا فوٹو اور کئی نیتاؤں کا فوٹو لگا کر کے اس نے بالکل غلط میسج دے دیا میری تقریر کا، اور بعد میں انڈیا نیوز والے نے بھی اس کلپ کو چلایا کہ یہ مولانا بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بنائے جانے والے ان تھمبنیل سے کتنی مصیبت میں پڑ سکتا ہے بیان کرنے والا، اور جب ہم پابندی لگاتے کہ مت لگاؤ ان یوٹیوبروں کو، مت کیمرہ لگانے دو، تو یہ ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب ان کو کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج موبائل بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ نبی نے فرمایا ایسا فتنہ پیدا ہوگا، ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر لڑکا استعمال کرے گا، ہر لڑکی استعمال کرے گی، 70 سال کا بوڑھا استعمال کرے گا، 5 سال کا بچہ استعمال کرے گا۔ آج دیکھ لو سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر رومی غداری کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے، 12 الگ الگ جھنڈوں والی فوج لے کر کے 12 کنٹری کے لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کی فوج ہوگی، یعنی لاکھوں کی فوج تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بھی کوئی ایسا دور آئے جب اس طریقے سے بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں قیامت کی 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، جب چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جب مکہ کے کافروں کے کہنے پر نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک چاند کا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف نظر آیا اور ایک ٹکڑا ایک طرف نظر آیا، اور ہندوستان کے ایک راجا نے بھی وہ منظر دیکھا تھا جو بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ تاریخ ہمیں، اتہاس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو بھارت کی سرزمین سے ایک راجا نے دیکھا تھا، اس کا نام راجا دیبل لکھا ہے مورخین نے، اور وہ سندھ کا راجا تھا جو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم کیسے اٹھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کی کمی ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کمی ہے، نہ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اچھی صلاحیت والے مدرسوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل کون آپ کو قرآن پڑھائے گا، کون آپ کو حدیث پڑھائے گا؟ میرے پیارے بھائیو، اگر یہ مدرسے بھی بند ہو گئے، کل آپ کے بچوں کو، کل آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں بچے گا، آپ کے مرنے پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، آپ کی بچی کے نکاح پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ جاہل لوگ نکاح پڑھائیں گے، جاہل لوگ نماز پڑھائیں گے، جاہل لوگ جنازہ پڑھائیں گے، جاہلوں کا دورہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب تو ماشاءاللہ اے آئی کا دور آ گیا ہے۔ آئی فون آپ کے پاس ہے، اس میں اے آئی ہے، سری بتاؤ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہے، سری آپ کو بتا دے گی عشاء میں کتنی نماز ہے۔ سیمسنگ کا فون آپ کے پاس ہے، اس میں جیمنی کے نام سے اے آئی کا ایپ ہے، جیمنی بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا دے گی جیمنی آپ کو وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ایک نیا اے آئی ٹول آیا ہے گروک کے نام سے، اسے جو پوچھو وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں اے آئی سے پوچھ لیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ موبائل جتنی ترقی کر جائے اور اے آئی کا دور آ جائے، تب بھی آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اے آئی وہی باتیں بیان کرے گا جو اس کے ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہوں گی، وہ اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے ذہانت کے ذریعے جواب دے گی۔ اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کو علماء کی بہرحال ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علماء سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ آج بہار کی سرزمین سے بڑے بڑے علماء انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھارکھنڈ کے بڑے عالم تھے مولانا عبدالعزیز حقانی، انتقال کر گئے۔ بہار کے، یو پی کے، بنگال کے جتنے بڑے بڑے علماء جو واقعی میں عالم تھے وہ دنیا سے جاتے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بچے جن کے پاس علم اتنا نہیں ہے، اتنا مضبوط علم نہیں ہے، قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل ان کے فتووں کا جواب دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی
بے ایمان لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، ذمہ داری دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ جب امانت کو برباد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت کو کیسے برباد کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے۔ مدرسے کا ناظم کون ہے جو جاہل ہے؟ مسجد کا متولی کون ہے جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ جماعت کا امیر کون ہے جس کے پاس ایمانداری اور دینداری نہیں ہے؟ آج یہ جماعت کے، مسجد کے، مدرسے کی ذمہ داریاں اور عہدے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے تو سمجھ جاؤ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، گنگا الٹی بہے گی۔ جو ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے گنگا الٹی بہے گی، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدات، ایک ایسا دور بھی تمہارے اوپر آئے گا جب دھوکے کا سال آ جائے گا، دھوکہ دھڑی آ جائے گی، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور گھٹیا انسان، نالائق انسان بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑے بڑے میٹر میں باتیں کرے گا جو گھٹیا اور نالائق انسان ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی بے پردگی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر اتیاچار کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے حالات دیکھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آج فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون حملہ ہوتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں، اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں اتنا خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ زمین سے لوگ اچھل کر کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، عورتوں کی لاشوں کے چیتر اڑ جاتے ہیں، مگر دنیا والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظالم ظلم کرے گا اور کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں نے ہمارے ملک کا وہ کلچر بنا دیا ہے کہ آج حالات یہ ہو گئے کہ عورت کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ پارٹ نہیں رہ گیا۔ اب تو کہا جانے لگا کہ عورت کے بدن کا پرائیویٹ پارٹ سے اس کی کڈنی اور لیور بچا، اس کے بدن کا کوئی پارٹ اب پرائیویٹ نہیں بچا ہے۔ اتنا ننگا کر دیا گیا عورت کو، ایسا لباس پہنا دیا گیا عورت کو کہ اب اس کے بدن کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ اب تو عام بات ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جس میں عورت کا بدن نظر آ رہا ہے، عورت کا شریر نظر آ رہا ہے۔ ممیلات مائلات، ایسی عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، اور جب راستے میں چلیں گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح چلنے والی ہوگی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا عورت ہے یا اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، اس کی چال بتا دیتی ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، انت تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی بلکہ ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ پر حکومت کرے گی، بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹا باپ پر حکم چلائے گا۔
وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاشًا، اور تم دیکھو گے ننگے بدن رہنے والے لوگ، ننگے پیر رہنے والے لوگ، ننگے سر رہنے والے لوگ بڑے بڑے مکان بنا کر کے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کر کے فخر کریں گے۔ وہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدوں کو لوگ راستے کی گزرگاہ بنا لیں گے، مسجد میں آئیں گے، پیشاب کریں گے، لیٹرین کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجدوں کو شوچالے اور موترالے بنا دیا جائے گا، مسجد میں انسان آئے گا مگر نماز نہیں پڑھ کے پیشاب کر کے نکل جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسجدیں بہت اونچی اونچی، بہت شاندار بنائی جائیں گی، مگر مسجد کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، کھلم کھلا پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر ریپ کیا جائے گا۔ ابھی بنارس میں پچھلے مہینے کی نیوز ہے، پچھلا مہینہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اپریل کی شروع کی نیوز ہے، ایک لڑکی کے ساتھ 23 لڑکوں نے 7 دن میں ریپ کیا۔ 7 دن تک 23 لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے میرے پیارے ساتھی؟ حالات یہ ہیں، شادی شدہ عورت اپنے پتی کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر نیوی میں کام کرتا ہے، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چلتا ہے، اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے اپنے پتی کا قتل کرتی ہے، اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، اور شوہر کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈرم میں بھرتی ہے اور سیمنٹ سے پیک کرتی ہے، اور اپنے عاشق کے ساتھ شملہ اور منالی گھومنے نکل جاتی ہے۔ ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں، پیار محبت یہ سب ڈھکوسلا بن گیا ہے، سب ہوس اور شریر کو پانے کی طلب اور واسنا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے، حتی یقوم الرجل الی المرأتی، ایک انسان عورت کے پاس جائے گا، فیفترشها فی الطریق، اور راستے میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا۔ اور اس دور میں جو نیک انسان ہوگا، وہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہوگا جو اس آدمی سے جا کر کے کہے گا، لو واریتھا وراء ھذا الحائط، اے میرے بھائی پبلک پلیس میں یہ کام مت کرو، سب کے سامنے یہ کام مت کرو، جاؤ پیڑ کے پیچھے چلے جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ آج کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں ایسے ہوٹلز نہ کھلے ہوں جن ہوٹلوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ زنا کے اڈے ہوتے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں آپ کو مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں بھی زناکاری اور بدکاری میں ملوث نظر آ جائیں گے میرے پیارے ساتھی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین یدی الساعۃ فشو التجارہ، قیامت کے پہلے بزنس بہت زیادہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ عورت بزنس میں اپنے شوہر کی ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی۔ دکان کھولو گے، بیوی دکان پر بیٹھے گی، کاؤنٹر پر عورت بیٹھے گی، ریسیپشن پر عورت بیٹھے گی، اتنا زیادہ بزنس پھیل جائے گا کہ عورت کو بزنس میں یوز کیا جائے گا۔ وَتَسْلِيمَ الْخَاصَّ، اور خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا۔ وَشَهَادَةَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا۔ وَظُهُورَ الْقَلَمِ، اور میڈیا کا بہت دور آ جائے گا، میڈیا کی طاقت کا دور آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، میڈیا جس کو چاہتا ہے آسمان پر اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے۔ میڈیا کا بہت بڑا رول آج اپنے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، امرت السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ وکثرت الشرطی،
اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. وَقَطَّعَتِ الْأَرْحَامِ اور رشتوں کو کاٹا جائے گا. وَبَيْعَ الْحُكْمِ اور فیصلے بکنے لگیں گے, عدالت سے پیسے کے ذریعے اپنے من کا, اپنے فیور کا فیصلہ کروایا جائے گا. وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ اور انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہونے لگے گا, ہتیا ہونے لگے گی, چھوٹی چھوٹی باتوں. آج کل اخبار آپ پڑھیے, اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر آج ہتیا ہو جاتی ہے, مت پوچھیے. کوئی بائک لے کے جا رہا ہے, راستے میں اس کی بائک پکڑا, اس نے بائک دینے سے انکار کر دیا, مرڈر کر دیا. 40-50 ہزار کی بائک کے لیے مرڈر کر دیتے ہیں. بینک سے کوئی پیسہ لے کے آ رہا ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے لیے جان لے لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہو جائیں گے, انسانی جان کی ویلو بہت کم ہو جائے گی. قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی, یتقارب الزمان, ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا. مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتے گزرتے ہیں, سال ایسا گزرے گا جیسے مہینے گزرتے ہیں. ٹائم کی سپیڈ بڑھ جائے گی, ٹائم بہت جلدی گزرنے لگے گا. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. قیامت کے پہلے ایسا نازک دور آ جائے گا, انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں میں ہوتا, میں مر گیا ہوتا, میں آج زندہ نہ ہوتا. اتنا نازک دور آ جائے گا, انسان قبرستان میں جا کر کے مرنے کی دعائیں کرے گا. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی, وَنَشْوَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا, نوجوان لڑکے قرآن کو میوزک بنا لیں گے, قرآن کو میوزک کی طرح پڑھیں گے. قرآن کو پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا, وہ میوزک کی طرح قرآن کو پڑھیں گے. اور ایسے ہی نوجوان کو امام بنایا جائے گا, جو عالم نہ ہو, جو سمجھدار نہ ہو, بس لوگوں کو گا گا کر کے قرآن پڑھ کے سناتا ہو, جو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ کے سناتا ہو. اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو, صرف آواز کی بدولت اس کو امام بنا دیا جائے گا. یہ ساری نشانیاں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا, لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے, نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے. کوئی وسکی بولے گا, کوئی رم بولے گا, کوئی بیئر بولے گا, کوئی دارو بولے گا. شراب کا نام بدل بدل کے شراب کو پیا جائے گا. وَيَسْتَحِلُّونَ الْخِيرَ وَالْحَرِيرَ اور ریشم کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے. ریشم کا کپڑا مسلمان مرد پہنے گا. اور زناکاری کو لوگ حلال کر لیں گے, زنا کرنے لگیں گے. اور ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی, گائیں گی. آج ایئر فون لگا کر کے, ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنا جا رہا ہے. نبی کی حدیث کو سامنے رکھو, نبی نے اسی کی طرف اشارہ کیا. ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی, گائیں گی. آپ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا, یکسف اللہ بہم الارض, اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا. یہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا, حلال و حرام کو لوگ بھول جائیں گے. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال. ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے, مال کہاں سے کما رہے ہیں. ڈریم 11 سے پیسہ کمایا جائے گا. ابھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پر, کم سے کم 10 بار ڈریم 11 کا پرچار آیا کہ اب تو ڈریم 11 پر ہر ہفتے لکھپتی بنایا جا رہا ہے. اب IPL کا میچ ہو رہا ہے, اب ہمارا نوجوان سوچتا ہے یار لکھپتی بننے کا موقع مل رہا ہے, کون چوکے گا. اب لکھپتی بننے کے لیے ڈریم 11 کھیلا جا رہا ہے. سٹے بازی, جوا, سود خوری, حرام خوری آج مسلمان کر رہا ہے. نبی نے اشارہ کیا تھا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا. میرے عزیزوں, میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھی,
جتنی بھوشیواڑیاں کی تھی، جتنی نشانیاں بتائی تھی، 100% آج وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے سمجھ میں آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ اگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا اور ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے میرے ساتھی۔ مسجد کے آگے یا سامنے سے گزرنے پر کیا کہنا چاہیے؟ مسجد کے سامنے سے گزرنے پر کوئی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں جب داخل ہوں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دعا پڑھیے آپ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تب، مسجد کے سامنے سے گزرنے پر یا مسجد کے آگے سے گزرنے پر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں بنا میٹر لگائے بجلی کا اپیوگ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ بجلی کی چوری کرنا جس طریقے سے اپنے گھر میں غلط ہے، ویسے ہی مسجد میں بھی غلط ہے۔ مسجد میں تو زیادہ خطرناک بات ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے تو اس کو بالکل بچنا چاہیے۔ گانا بجا کر کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ ایک گانا بجا کے کام کریں گے آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کے کام میں شیطان بھی داخل ہوگا، اور شیطان جب آپ کے کام میں داخل ہوگا تو ظاہر ہے برکت کو ختم کرے گا کہ برکت کو بڑھائے گا؟ برکت کو ختم کرے گا۔ لڑکی ایوم لڑکا کا شادی کا اسلام میں کیا عمر؟ اچھا، عمر کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں عمر تو نہیں بتائی گئی۔ اسلام نے یہ کہا کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں اور شادی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، لڑکی 10 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی۔ بالغ تو ہو گئے مگر شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے جو میچورٹی ہے وہ ابھی اس کے اندر نہیں ہے، تو تھوڑے میچیور ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہاں وہ ذمہ داری اٹھا لیں گے تو ان کی شادی کرو۔ ہاں، بھارت کے قانون میں لڑکے کی عمر جو ہے 21 سال طے کی گئی ہے، لڑکی کی عمر 18 سال، یہ ہمارے انڈیا کا قانون ہے۔ شریعت میں عمر کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ کہ 10-12 قبروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں قبر کو کیوں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ؟ مکان بن رہا ہے، مکان کے بیچ میں آ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی قبر قبرستان میں ہے، وہ زمین وہ جگہ قبرستان کے طور پہ وقف کی گئی ہے، تو وہاں پہ گھر بنانا حرام ہے، وہاں پہ گھر بنایا ہی نہیں جائے گا، اور گھر بنانے کے لیے قبر کو کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کے مکان میں قبر بنا دی گئی اور وہاں ضرورت پڑ گئی اس مکان کو بنانے کی، تو وہاں اس قبر کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یا اسی طریقے سے اگر کہیں مسجد کے اندر قبر ہے، پہلے سے پتہ نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ قبر مسجد کے اندر کوئی قبر ہے، تو چونکہ قبر کے اوپر مسجد اور مسجد کے اوپر قبر بنانا جائز نہیں ہے، تو مسجد کے اندر سے بھی اس قبر کو ٹرانسفر کر کے قبرستان میں لے کے جایا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے قیامت